بس اتنا بھلا کرنا ہر ایک سے محشر میری معاف عطا کرنا، وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پرایا ہو۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 16ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج کی قسط میں ہم سورہ بقرہ کی 3 آیت پر اظہار خیال کریں گے۔ ناظرین، سورہ انفال کی 3 آیت میں یہی مضمون انہی الفاظ میں بیان ہوا ہے جس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون میں ینفقون سے مراد زکوٰۃ ادا کرنے کے ہیں۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا ہے کہ اس سے مراد آدمی کا اپنے بال بچوں کو کھلانا پلانا ہے، اور خرچ میں مال کی قربانی قرب الہی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی 7 آیتیں ہیں جو سورہ برات میں ہیں۔ ان کے نازل ہونے سے پہلے یہ حکم موجود تھا کہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق تھوڑا بہت جو بھی میسر ہو دیتے رہنا چاہیے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جو مال تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اور عنقریب یہ تم سے جدا ہو جائے گا۔ اچھا یہی ہے کہ اپنی زندگی میں ہی اسے اللہ کی راہ میں لگا دو۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ یہ آیت عام ہے، لہٰذا ہر طرح کا خرچ اس میں شامل ہوگا، اس لیے کہ پروردگار نے ایک عام وصف کے طور پر خرچ کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی ینفقون خرچ کرنے کی ایک عام تعریف ہے جس میں زکوٰۃ کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ تاہم زکوٰۃ اصطلاحاً اس خرچ کا وہ حکم ہے جو فرائض میں شامل ہے، جس میں اہل و عیال کا خرچ بھی آتا، اور جن لوگوں کو دینا ضروری قرار دیا گیا ہے وہ بھی شامل ہے۔ قرآن کریم میں اکثر جگہ نماز کا اور مال خرچ کرنے کا ذکر ایک ساتھ آتا ہے، جس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ نماز اللہ کا حق ہے اور اس کی عبادت بھی ہے، جس میں اس کی توحید، اس کی ثنا، اس کی بزرگی، اس کے سامنے جھکنے، اس پر توکل کرنے، اس سے دعا کرنا شامل ہے۔ اور اسی طرح خرچ کرنا مخلوق پر احسان کرنا ہے جس سے اسے نفع پہنچے، یعنی حقوق العباد۔ مخلوق میں اس کے زیادہ حقدار اہل و عیال اور غلام ہوں گے، پھر دور والے اجنبی لوگ، چنانچہ تمام واجب اخراجات فرض زکوٰۃ اس میں داخل ہے۔ صحیحین میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیادیں 5 ہیں: اللہ تعالیٰ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت سی حدیثیں موجود ہیں۔ عربی لغت میں صلاۃ کے معنی دعا کے بھی آئے ہیں، جس پر عرب شاعروں کے اشعار شاہد ہیں۔ پھر شریعت میں اس لفظ کا استعمال نماز یعنی صلاۃ کے لیے ہونے لگا، جو رکوع، سجود اور دوسرے خاص افعال کا نام ہے، جو مخصوص اوقات میں جملہ شرائط و صفات کے ساتھ بجا لائی جاتی ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ صلہ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں جھک جانا اور لازم ہو جانا۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ صلاۃ کو صلاۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ صلاۃ ادا کرنے والا اللہ تعالیٰ سے اپنے جھکنے کے اور سجدہ کرنے کے عمل کے ثواب کا خواہش مند ہوتا ہے، اور اپنے حاجتیں اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے۔ جیسے قرآن میں آیت ہے لا یصلاھا الا الاشقی، سورہ لیل، یعنی جہنم میں ہمیشہ نہ رہے گا مگر بدبخت۔
بعض علماء کا قول ہے کہ جب لکڑی کو درست کرنے کے لیے آگ پر رکھتے ہیں تو عرب اسے تسلیہ کہتے ہیں، چونکہ مصلی بھی اپنے نفس کی کجی کو نماز سے درست کرتا ہے، مصلی نماز پڑھنے والا، اس لیے اسے صلاۃ کہتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن میں اس آیت میں ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، یعنی نماز ہر بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، لیکن اس کا دعا کے معنی میں ہونا ہی زیادہ صحیح اور زیادہ مشہور ہے، واللہ اعلم۔ لفظ زکوٰۃ کی بحث انشاءاللہ اور جگہ بھی آتی رہے گی۔ اب ہم اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، چونکہ زکوٰۃ کا بار بار تذکرہ ہوا ہے مختلف جگہوں پر قرآن کریم میں، تو وہاں اس کے سلسلے میں آپ لوگوں کے سامنے تفصیلات پیش کرنے کی کوشش کی جاتی رہے گی۔ اب ہے اگلی آیت، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو نازل کیا تم پر اور جو تم سے پہلے نازل کیا تھا، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ اس کا ترجمہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر نازل ہوا اور تم سے پہلے کے انبیاء پر نازل ہوا، ایمان لانے والے ان سب کی تصدیق کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ کسی کو مانے اور کسی سے انکار کر دیں، بلکہ اپنے رب کی ساری ہی نازل شدہ باتوں کو مانتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی بعث و قیامت، جنت و دوزخ، حساب و میزان، وہ لوگ سب کو مانتے ہیں۔ قبر کی زندگی کو بھی مانتے ہیں، قیامت کی زندگی کو بھی مانتے ہیں، حساب و کتاب کے دن کو بھی مانتے ہیں، پل صراط سے گزرنے پر یقین رکھتے ہیں، جنت و دوزخ پر یقین رکھتے ہیں، یعنی ہر وہ چیز جو چیز پہلے کے انبیاء پر نازل ہوئی اس پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، پہلے جو چیزیں نازل کی گئی غیب کے سلسلے میں اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کی گئی، ہر ایک چیز پر وہ ایمان رکھتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے متقی۔ قیامت چونکہ دنیا کے فنا ہونے کے بعد آئے گی، اس لیے اسے آخرت کہتے ہیں، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اب اس آیت کو ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 سے جوڑ کر پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ لوگ ہدا سے فیضیاب ہوں گے، یعنی متقین کے لیے، غیب پر ایمان لانے والوں کے لیے، نماز قائم کرنے والوں کے لیے، انفاق کرنے والوں کے لیے، قرآن اور پچھلی کتابوں پر ایمان لانے والوں اور آخرت پر یقین رکھنے والوں کے لیے ہی یہ ہدایت ہوگی، یعنی قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی کہ وہاں کی آیات کو اور یہاں کی آیات کو جوڑ کر کے ہم لوگ جب دیکھتے ہیں تو اس کا خلاصہ نکل کر کے یہ سامنے آتا ہے کہ ہدایت سے فیضیاب وہی لوگ ہوں گے، متقین، غیب پر ایمان لانے والوں کے لیے، نماز قائم کرنے والوں کے لیے، یعنی خرچ کرنے والوں کے لیے، قرآن اور پچھلی کتابوں پر ایمان لانے والوں اور آخرت پر یقین رکھنے والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت۔ بہرکیف ناظرین، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، پیغام فرقان کی اس سماعت کا سلسلہ جاری رکھیں، اس پیغام کو دور دور تک پہنچائیں۔ یہاں پر وقت ہو چکا ہے، اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر آپ سے کچھ اور تفسیر کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضری ہوگی۔ ان معلومات کو اپنے احباب و رشتہ داروں کو بھی مستفید ہونے کا موقع فراہم کرتے رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا تجھ سے بس اتنا بھلا کرنا، ہر ایک سے محشر میری معاف عطا کرنا۔ وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پرایا